میرے ساتھ اس وقت سابق وزیر اعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان موجود ہیں. بہت شکریہ انٹرویو دینے کا. حالیہ دنوں سابق وزیر اعظم عمران خان کی صحت کو لے کر بہت ساری خبریں سامنے آ رہی ہیں. تو اس وقت کی صورتحال کیا ہے؟ 16 تاریخ اکتوبر کی 16 تاریخ کو وہ آخری دفعہ جو آخری دن تھا عمران خان کی توشہ خانہ، عمران خان اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ ٹرائل کا، اس دن وکلاء بھی ملے تھے، ہماری فیملی بھی ادھر ہی تھی، کئی گھنٹے ہماری ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد جج نے وہاں سے، ہمارے لائر نے آ کے کہا کہ جج کہہ رہے ہیں کہ جمعرات کا دن تھا 16 کو، انہوں نے کہا جج کہہ رہے ہیں کہ مجھے 3 دن لگیں گے ججمنٹ لکھنے کے لیے، میں کہیں پتہ نہیں پشاور شادی پہ جا رہا ہوں. تو منڈے کو لائر کا خیال تھا منڈے کی ڈیٹ ملے گی جس میں اس نے ججمنٹ سنانی ہے. جج صاحب چلے گئے وہاں سے اٹھ کے عدالت سے، آدھے گھنٹے کے بعد پتہ چلتا 3 ہفتے کی ڈیٹ دے دی. جو ٹرائل تھا اس کے اندر ملاقات ہوتی تھی ہماری، تو ہمیں تسلی تھی، اس لیے کوئی پینک نہیں ہوتا تھا. تو جو ملاقات کا دن ہے وہ ٹیوزڈے ہے، جس کے اندر 6 فیملی ممبر اور 6 وکلاء مل سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے 300 کیسز ہیں عمران خان کے. تو یہ جو ملاقات کا دن ہے یہ اپریل سے اب تک تقریباً 9 مہینے ہو گئے ہیں. یہ اصل میں ملاقات کا دن پہ بہت تنگ کرتے ہیں. جس دن ملاقات کرنی ہوتی ہے، جو ہمارے پاس کورٹ آرڈرز، ہم نے کئی دفعہ پچھلے مہینوں میں جا کے، پارٹی والوں نے بھی، لائرز نے بھی، ہم نے بھی، کئی کورٹ آرڈرز ہیں ہمارے پاس کہ ملاقات کرنے دی جائے جو کہ کورٹ نے آرڈر کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ہم کورٹ کے آرڈر کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو کورٹ کا آرڈر اس وقت کی کوئی، اس کاغذ کی کوئی حیثیت نہیں ہے پاکستان میں. تو انہوں نے ایک دن میری بہن کو، جو چھوٹی بہن ہے ڈاکٹر عظمیٰ خان، ان کو اجازت دے دی 28 اکتوبر کو. پھر دوسری دفعہ پھر ہم سڑک پہ بیٹھ گئے تھے 2-3 گھنٹے کے بعد انہوں نے ان کو پھر 20 منٹ کے لیے اجازت دی تھی، وہ 4 نومبر کو تھا. تو جو آخری دفعہ ملاقات ہوئی ہے وہ میری بہن کی ہوئی ہے 4 نومبر کو. ہاں، اس کے بعد ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے کیونکہ ہمیں ٹیوزڈے کو نہیں ملاقات کرنے دیتے. آپ کو جیل کے اندر سے کیا اطلاعات مل رہی ہیں؟ ہمیں آج تک جیل کے اندر سے کوئی اطلاعات نہیں ملی ہیں، سیدھی سی بات ہے. ہم اگر جائیں گے تو کچھ پتہ چلے گا، اور اگر یہ کچھ بتائیں گے بھی تو ہمیں یقین نہیں ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی، اتنا تماشا لگا ہے تو اتنا تو کر سکتے تھے کہ اجازت دے دے کہ ہم جب بھی گئے ہم نے کہا صرف ہم ابھی پچھلے یہ منگل کو ہم صرف یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایک بہن کو جانے دیں، ہمارے ایک فیملی ممبر کو یا ایک لائر کو جانے دیں. ایک دفعہ وہ اندر جا کر دیکھ کے آ کے ہمیں بتا دیں کہ وہ ٹھیک ہیں، بس 3 منٹ کے لیے بھی جانے دیں. یہ کیوں نہیں کر رہے؟ یا یہ خود ہی خبریں نکال رہے ہیں اس قسم کی؟ کہاں سے یہ خبر نکلی ہے کہ ان کو مار دیا گیا ہے؟ کہاں سے یہ خبر نکلی ہے؟ کہاں سے خبر نکل سکتی ہے؟ ہمارے تک تو پہنچی کوئی خبر نہیں سکتی. کسی نے آج ہمیں کہا کہ جی یہ ٹیسٹ رن کر رہے ہیں، یہ ٹیسٹ رن کر رہے ہیں دیکھنے کے لیے کہ لوگوں کی ریئیکشن کیا آتا ہے، کیونکہ یہ سوچ رہے ہیں، یہ سوچتے ہوتے ہیں یہ اس طرح ٹیسٹ رن ہوتی ہے دیکھنے کے لیے کہ اگر لوگوں کا ریئیکشن نہیں آتا، اگر مینیجبل ریئیکشن ہے تو سچ مچ ان کو کچھ کرنا دیں. لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں. ہمیں اب اسی قسم کی پھر کیا سرائیاں ہوئیں گی نا اگر آپ اس طرح حرکتیں کریں گے. ڈاکٹر عظمیٰ سے جب ان کی ملاقات ہوئی 4 نومبر کو، تو ان سے ملاقات میں یا آپ کی جب ان سے ملاقات ہوئی، ہاؤ ڈڈ ہی فزیکلی لک لائک؟ ان کے مورال کیسے تھے، کیسے لگ رہے تھے؟ اگر آپ تھوڑا ڈسکرائب کر سکیں تو. اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں مجھے کئی دفعہ لگتا ہے آپ سمجھیں کہ ہم بائسڈ ہیں کیونکہ ہمارا بھائی ہے، لیکن میں کہوں گی کہ جب وہ جیل میں جانے سے پہلے اور اب ماشاءاللہ اللہ ان کو نظر سے بچائے. ہم بات کرتے بھی اس طرح اچھا نہیں لگتا. ماشاءاللہ فٹ ہیں اور صحت مند ہیں. دیکھیں انہوں نے ان کو آئسولیشن میں رکھا ہے. وہ ان کا ایمان بہت مضبوط ہے، کہتے ہیں فیتھ ہے، ان کا ایمان ہے، اللہ میں یقین ہے. اور اس کی ایک طاقت ہوتی ہے جو اس ایمان اور اس کی جو فیتھ ہے نا ان کا، اس کی وجہ سے ان کے اندر ایک اسپریچول طاقت ہے. اچھا، سوشل میڈیا پہ اے آئی جنریٹڈ کچھ ان کی ویڈیوز اور فوٹوز چل رہی تھیں، سپورٹرز بھی کچھ بنا رہے ہوں گے یا دیگر اکاؤنٹ سے. سو کیا ان کی داڑھی ہے یا فزیکلی کس طرح سے وہ دکھ رہے ہیں آج کل، یا جب آپ کی ملاقات ہوئی وہ تھوڑا، اور جو فیسلٹیز ان کو دی جاتی ہیں؟ ہم گھر سے کوئی کھانے کو چیز ان کے پاس نہیں جاتی ہے، سارا کچھ جیل سے ہی، جیل والے لوگ اس کی پروکیورمنٹ کرتے ہیں. ان کے پاس ایک مشقتی ہے جو ان کو کھانا بنا کر دیتا ہے.
عمران خان مکمل آئسولیشن میں ہے، سوائے وہ مشقتی کے یا جو پولیس جو ان کی گارڈ ہیں ان کی ملاقات کسی انسان سے نہیں ہو سکتی جیل کے اندر۔ باقی جو لوگ ہیں، جب ہم بھی قید میں تھے ہم آئسولیشن میں تھے، لیکن میری بہن اور میں اکٹھے بیٹھ جاتے تھے، ہم بھی آئسولیٹڈ تھے، لیکن باقی جو قید میں ہیں لوگ صبح کو فجر پہ جب دروازہ کھل جاتا ہے، ڈان ٹو ڈسک جیل کھل جاتا ہے، لوگ آپس میں اپنے ایریا میں ملتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھلے پھرتے ہیں، تو سیل کے اندر بند نہیں ہوتے، پوری جیل اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ اگر ہائی سیکیورٹی پرزنرز نہ ہوں، جیسے عمران خان ڈیتھ سیلز میں ہیں، اسی طرح کوئی بڑا کوئی قاتل نہ ہو یا کوئی اس قسم کے نہ ہو یا کوئی ذہنی نہ مریض ہوں، باقی تو قیدی کھلے پھرتے ہیں، کوئی ٹیلی فون کر رہا ہوتا ہے۔ ہماری جیل اس طرح ہے، لیکن عمران خان کا نہیں ہے۔ عمران خان نارمل قیدیوں سے زیادہ سخت جیل کاٹ رہے ہیں۔ اس میں عمران خان کے اکاؤنٹ میں پیسے جاتے ہیں، جس میں سے جیل والے ان کے لیے جو بھی سودا لینا ہوتا ہے وہ سامان لے کر مشقتی ان کو بنا دے گا جو وہ کھانا چاہیں گے۔ تو وہ ہفتے میں انہوں نے اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے، میرے خیال میں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عمران نے بھی شاید یہی کہا تھا عمران خان نے کہ میں ہفتے میں 2 دفعہ مرغی کھاتا ہوں، رات کو نہیں کھاتا، دوپہر کو کھا لیتا ہوں، وہ زیادہ گوشت نہیں کھاتے، اور رات کو شاید دلیا کھا لیتے ہیں، صبح کو دہی اور تھوڑا سا پھل کھا لیتے ہیں۔ تو کھانے کی مصیبت تو ان کو ہوتی ہے، جہاں دیگیں بن بن کے جاتی تھیں نواز شریف کے لیے، ان کا ذہن وہی ہے، وہ سمجھتے ہیں دنیا کھانے پہ چلتی۔ ہاں، جو اصلی بھوک ہے عمران خان کو، یہ اس پہ ٹارچر کرتے ہیں عمران خان کو، اور وہ ہے کتابوں کی۔ عمران خان کتابیں ان کی یہ جانے نہیں دیتے اندر، اور عمران خان 2 چیزیں مانگتے ہیں جج سے، جب جج کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ 2 چیزیں مانگتے ہیں، میرے بچوں سے بات کرا دیں، جو انہوں نے میرے خیال میں پچھلے 1 سال میں کوئی 3 دفعہ یا 4 دفعہ کرائی ہے، حالانکہ ہر ہفتے ہونی چاہیے۔ تو یا وہ بچوں سے بات کرانے کے لیے جج کو کہتے ہیں، یا کہتے ہیں میری کتابیں دے دیں۔ یہ کتابیں نہیں دیتے، اور ہم جو یہ کتابیں تھیں، اب ہم نے یہ سسٹم بنایا ہوا تھا کہ کیونکہ جج صاحب ٹرائل چلانا چاہتے تھے، یہ ان کو جلدی تھی، تو ہمارے لائر کہتے تھے کہ عمران خان کھڑے ہو کے کہتے تھے جج صاحب یہ ٹرائل نہیں چلے گی جب تک میری کتابیں نہیں آئیں گی۔ ایک 8x10 کے سیل میں ہے، یہ عمران خان کا سیل ہے، 8x10 کا کمرہ ہے، جس کے اندر وہ جو ٹوائلٹ بھی ہوتا ہے، اور جو ہر قیدی کے پاس یہی ہے۔ میرا تو یہ خیال تھا کہ اب کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو امیونٹی دے دی ہے، تو اب تو ان کو فکر تو نہیں ہونی چاہیے، اب ہمیں فیملی کو تو ملنے دینا، سارے کو امیونٹی تو مل گئی ہے، تو ہمارے ملنے سے کیا ہے، فیملی کے ملنے سے کیا ہے، ہم نے تو صرف دیکھنا ہے کہ ہمارے بھائی ٹھیک ہیں۔ آپ کو کیا ڈر ہے یا خدشات ہیں کہ کچھ کسی بھی طرح کی سچویشن کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ ایک دن کوئی سال پہلے کسی نے ہمیں آ کے کہا کہ میسج دیا there is a plan to eliminate عمران خان in 2 months۔ جیل گئے، میں نے جا کر عمران کو میں نے کہا دیکھو بتانا تو ہے نا آپ کو۔ پہلا چیز عمران خان نے کیا کہا، کہتا ہے تمہارا ایمان کمزور ہو گیا، میری زندگی اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر آپ ٹویٹر اکاؤنٹ میں جو ان کے میسیجز ہیں، وہ بہت بڑی ذمہ داری تھی عمران خان کے پیغام جو تھے، کیونکہ اس کی اوتھینٹسٹی بڑی امپورٹنٹ تھی۔ ہم ایک جو لفظ تھا نا اس کو ریپیٹ کرتے تھے کہ یاد رہے کہ عمران خان نے کیا کیسے کہا تھا، کہ اس کے الفاظ بھی نہ بدلیں، اور وہ آ کے ہم پھر کوشش کرتے تھے اگر میڈیا میں لوگوں تک ان کا پیغام پہنچائیں ان کے لیے۔ کہیں آپ ایک ٹویٹ میں مجھے بتا دیں جہاں انہوں نے میں کہا ہو، صرف انہوں نے ایک جگہ میں کہتے ہیں کہ میں یزیدیت اور فرعونیت کے آگے کبھی بھی نہیں جھکوں گا، مر جاؤں گا جیل میں لیکن جھکوں گا نہیں۔ موجودہ حالات کے تناظر میں آپ عمران خان کو جیل سے کب باہر آتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جب جیل میں گئے تھے ہمیں یہ بھی نہیں اندازہ تھا کہ 2.5 سال کے بعد ہم ابھی بھی یہی بات کر رہے ہوں گے۔ عمران خان کا فیصلہ ہے کہ وہ جیل میں ہے۔ رانا ثناء اللہ اور وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا تھا کہ ایگزیکٹلی کہ ہم انہیں اس لیے ملنے نہیں دے رہے کہ ملنے پر عمران خان انہیں یعنی آپ کو اور وکلا کو تحریک چلانے کا کہیں گے۔ میرے خیال میں یہ جو بیچارے دونوں کو تو خود ملازم ہیں، ان کو کس نے، ان کے پاس کون سا اختیار ہے ان کے پاس کون سا اختیار ہے؟ یہی لوگ ہیں
جو لوگوں کو ادھر ادھر بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تحریک تو چلا دی ہے عمران خان نے, تحریک تو چل رہی ہے, تحریک تو چلے گی اور اس کو یہ بلڈ اپ کریں گے. یہ تحریک تو عمران خان نے جو اناؤنس کیا تھا, تحریک چل رہی ہے. آپ کیا تحریک ہوتا ہے صرف اسلام آباد آنا؟ عمران خان نے بڑی اسٹرکٹ انسٹرکشن دی ہیں کہ اسلام آباد نہیں آنا, اور ان کو پتہ ہے, یہ ایسے ہی بول رہے ہیں نا. ان بیچاروں کو پتہ ہے کہ عمران خان اس کی اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ میں اسلام آباد کی کال بالکل نہیں دوں گا, کیونکہ یہاں پہ جب پرامن آئیں گے ہمارے بچوں پہ آپ نے چن کے گولیاں چلا کر ان کو مارا ہے. اچھا, کیا مذاکرات کے دروازے بند ہو گئے ہیں یا ابھی بھی آپشن موجود ہے حکومت سے, اسٹیبلشمنٹ سے؟ کس کے مذاکرات؟ عمران خان کے؟ پی ٹی آئی کے, پی ٹی آئی ایز اے پارٹی. عمران خان نے تو بڑی دیر پہلے بند کر دیا تھا, کہتے ہیں کسی سے بات نہیں کرنی. انہوں نے کہا تھا اس حکومت بیچاری کے پاس ہے کچھ نہیں ہاتھ میں, تو ان کے ساتھ بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ پیغام میں آپ کو سنا رہی ہوں, یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ عمران خان کا آفیشلی پیغام باہر آ چکا ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا, اور یہ پبلکلی آیا ہے, یہ شاید ان کے ٹویٹر میں ٹویٹ میں بھی ہوگا, اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی نے بالکل بات نہیں کرنی آئندہ, کیونکہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کے لیے پیغام تھا, کیونکہ جب آپ لوگوں نے ان کے ساتھ بات کی انہوں نے ظلم مزید بڑھا دیا ہے. اچھا, عمران خان کی ہی بات کریں تو ان کو, ناٹ دا پارٹی, کیا ان کو کوئی پیغام اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دیا گیا؟ پتہ نہیں, یہ لوگ جاتے ہوں گے, ہماری طرف سے تو نہیں گیا کوئی پیغام ان کے پاس, نہ ہی ہمارے پاس آتا ہے. یہی میں نے آپ کو سنا دیا. ایک دو باتیں اور تھیں جو لوگ ان کو اندر عمران خان کو ملنے گئے یا ان لوگوں کو ملے, انہوں نے ہمارے پاس آئے تھے, وہ تو میں پبلکلی کئی دفعہ سنا چکی ہوں کہ کبھی وہ کہتے ہیں منہ بند کر کے بیٹھ جائیں, بولیں کچھ نہ, ہاؤس اریسٹ میں چلے جائیں, پتہ نہیں بنی گالا میں, یہ جو شروع سے ملک چھوڑ کے چلے جائیں. شروع میں یہ ہوتا تھا, پھر ملک چھوڑنے کا کم ہو گیا, اس کے بعد کہتے تھے بنی گالا بیٹھ جائیں. یہ سارا کچھ جو تھا نا وہ ریلیٹڈ تھا کہ منہ بند رکھیں. ججز کے اوپر یہ ججمنٹ جو ہوتی ہے بڑی خطرناک ہیں ججز کے لیے, کیونکہ یہ ساری زندگی انہوں نے اس کے ساتھ رہنا ہے, اور یہ جب انلیگل ججمنٹس دیں گے تو ان کی بھی یہ بچتے نہیں ہیں اس چیز میں سے. آگے جا کے کسی وقت میں جا کے لوگ ان کو کسی وقت بھی اس پہ چیلنج کر لیں گے. اچھا, عمران خان کے بیٹوں نے پاکستان آنے کا کہا تھا, تو کیا ان کا کوئی پلان منسوخ ہو گیا؟ پاکستان منسوخ نہیں ان کا ہوا. ان کے پاس ایک نائکاپ کارڈ ہے جو رینیو ہونا تھا, اور ہمیں یہی بتایا گیا کہ اگر آپ رینیو مانگیں گے نا یہ یہاں کی حکومت سے, تو یہ پیدل آئے گا کارڈ لنڈن تک, کیونکہ یہ سال لگا دیں گے, کارڈ نہیں دیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر برٹش پاسپورٹ پہ ان کو ویزا مل جائے گا اور یہ برٹش پاسپورٹ پہ ٹریول کریں. اور لیکن انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے جولائی سے, جو 1 گھنٹے کے اندر ویزا ملنا ہے, ابھی تک وہ اکنالج بھی نہیں کر رہے کہ ان کے پیپرز ریسیو ہوئے ہیں. وزیر داخلہ طلال چودھری نے اسی سے متعلق کہا تھا کہ آپ مجھے بتائیں, اور آپ نے اگر اپلائی کیا ہوتا تو ان ہمیں کو پتہ بھیج چل دیے ہیں, جاتا, تو میں فوراً آپ کا 1 گھنٹے میں آپ کو ویزا نہیں یا اس کا نائکاپ جو رینیو ان کے کرا دوں گا. نائکاپ نہیں, دونوں چیزیں انہوں نے دونوں آپشنز رکھے ہیں طلال چودھری نے. طلال چودھری نے رکھے ہیں. اگر ان کو نائکاپ کی تصویریں دے دیں, آپ کنفرم کر رہی ہیں, ان بیچاروں کے ہاتھ میں نہیں ہے, پہلے اسے چیک کر لیں. اسے کوئی کنڈیشن ڈالے نا, یا میں سیاست چھوڑ دوں گا, کوئی نعرہ لگائے نا اس کو کہو, یا کہے کہ اس کے ساتھ سزا اٹیچ کرے کہ اسے ہونا نہیں ہے بیچارے سے. وہ ڈال چکے ہیں, تو لال چودھری نے پڑھا نہیں ہوگا, اس کو بھیج دیتے ہیں. آپ کو دے دیں گے, آپ ان کو دے دینا جنہوں نے کلیم کیا. آپ ذرا ٹرائی کر کے دیکھ لو. اس سے باہر جو لیڈرشپ موجود ہے, کیا ان پر ہونے والی تنقید کو آپ درست سمجھتی ہیں کہ 2 سال ہو گئے اور وہ عمران خان کو جیل سے باہر نہیں نکال سکے؟ وہ کیا کریں, کیسے نکالیں, کیا کریں, لوگ کیا کریں. آپ کون تنقید کر رہے ہیں ان کے اوپر؟ تو لال چودھری سے اس کا بھی حل ڈھونڈ لو کیسے نکالنا ہے, وہی بتا دے گا کیسے نکالنا ہے. جب عدالتوں میں ہی جانا ہے نا, عمران خان نے عدالتوں میں جانا ہے, عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں, بتا تو رہی ہوں, اس کی سزا نہیں سنا رہے. عمران خان کے بیٹوں نے امریکہ کا دورہ کیا تھا اور ٹرمپ کے حکام سے, ٹرمپ حکومت کے حکام سے درخواست بھی کی تھی کہ آپ اس میں کوئی رول پلے کریں. تو آپ کو لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس ساری سچویشن میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ آپ برٹش نیوز ایجنسیز ہیں نا, آپ کو پتہ ہے نا کہ جو برٹش جو کنگ ہے
وہ کامن ویلتھ کا ہیڈ ہے. تو ہم نے تو نہیں سنا کہ کوئی کامن ویلتھ کا ملک یا برٹن سے کوئی آواز اٹھی ہو پاکستان کے لیے کہ یہ پرنسپلز آپ کو فالو کرنے چاہیے. اگر آپ ہمارے ممبر ممالک میں سے ہو تو آپ کو یہ پرنسپلز فالو کرنے. ٹرمپ کی بات کرنے میں کہ کوئی بھی سب سے پہلے پاکستانی لوگ اپنے ملک کے لیے خود کریں گے. بچے تو اس لیے کر رہے ہیں جب پاکستان میں نہیں گھسنے دو گے تو وہ کہاں جائیں گے؟ وہ یا یو کے میں بات کریں گے یا وہاں یو ایس اے میں. لیکن ہم پاکستانی 25 کروڑ لوگ ہیں. اب ماشاءاللہ عمران خان کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے ان کو اتنا باشعور کر دیا. سارے لوگ یہ کہتے ہیں عمران خان نے ہماری آنکھیں کھولی ہیں. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں ہمارے اپنے لوگ اپنی ہمت سے اپنی آزادی. آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ رول پلے کیا جا سکتا ہے ان کی جانب سے؟ اس وقت تو جو ہم تصویریں دیکھ رہے تھے اس میں وہ منرلز کی ٹریز لے کر کھڑے تھے ان کے سامنے. اگر مجھے سیل پہ کوئی چیز مل رہی ہوگی تو میرے خیال میں آپ اور ہم بھی شاید دکان میں جائیں اور سیل پہ چیزیں لگ جائیں تو ہم بھی شاید سیل پہ چیزیں لے لیں گے. یعنی رول پلے نہیں کر سکتے نہیں. given the current situation. اگر پرائیورٹی مجھے ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے اتنا اچھا تو پہلے تو میں ڈسکاؤنٹ لوں گی. ابھی تو نہیں میں کچھ کروں گی، پہلے میں ڈسکاؤنٹ نہیں لوں گی. اچھا، خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور کے بعد نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے جوائن کیا ہے. آپ کو کیا توقعات ہیں ان سے بطور وزیر اعلیٰ؟ دیکھیں میرے خیال میں عمران خان نے اس لیے چنا ہوگا کہ یہ آئی ایس ایف وہ ان کی یوتھ آرگنائزیشنس یہ بچے ہیں اور ان کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی عمران خان نے ڈال دی ہے. میں تو یہ کہوں گی کہ ینگ ہے، رسپانسبلٹی ہے اور اس لیے ڈالی ہے کیونکہ وہی والی بات اولڈ اور نیو پولیٹکس کی ہو گئی. میں کہ ینگسٹرز آئیں جو کنیکٹ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے سہیل آفریدی کنیکٹ اس لیے کر پا رہے ہیں جو ساتھ ان کے یہ جو ینگسٹرز ہیں ہم بھی امپریس ہو رہے ہیں ان سے. مخالفین تنقید تو کر رہے ہیں لیکن بطور بہن آپ خان صاحب کے کون سے فیصلے کو غلط سمجھتی ہیں کہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو آج صورتحال قدرے مختلف ہوتی؟ نہیں، میرا خیال ہے بہت اچھی صورتحال ہے. میرا خیال ہے جو عمران خان نے اچیو کر لیا وہ صدیوں میں تھوڑے سے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو یہ کر سکتے ہیں اور وہ بڑے خوش قسمت ہیں کہ وہ ایکچولی ایک قوم بنتی دیکھ رہے ہیں اور ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم ان کی بہنیں ہیں. اچھا، بشرا بیوی پر تنقید بھی ہوتی ہے. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتی ہیں کہ انہوں نے عمران خان کے وزیر اعظم ہونے کے دوران ان پر اثر ڈالا تھا یا اثر انداز ہوئی تھی؟ مجھے صرف ایک چیز بتائیں، آپ نے کبھی کلثوم نواز کا پوچھا کہ وہ کتنی اثردار؟ آدھا پوری اسمبلی بھری ہوئی تھی ان کے رشتہ داروں سے، تھے نا اس کے رشتہ دار. کبھی آپ نے پوچھا کہ اللہ بخشے کلثوم نواز کتنی ڈیسیجن میکنگ میں انوالو تھی؟ کیا میاں بیوی سارے کنسلٹ نہیں کرتے آپس میں چیزوں میں؟ سارے دن اس کے اوپر تماشا کیوں بنا دیتے ہیں؟ اچھا، آپ پر بھی تنقید کی جاتی ہے کہ پارٹی معاملات جو ہے وہ آپ بھی دیکھ رہی ہیں. کیا واقعی پارٹی میں آپ کا کوئی کردار ہے؟ میرا بھائی ہے. پارٹی کے اندر کیا ایکٹیویٹی ہے جس کے اندر ہم انوالو ہو سکتے ہیں؟ پارٹی میں ایک ہی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے پورے پاکستان میں، صرف پارٹی میں نہیں، پاکستان میں. عمران خان، اب اس کی اگر ہم اس کی فیملی ہو کے جرم تو نہیں ہے نا. یہ جان جان کے ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ خود سارے ماروسی چل رہے ہیں، خود ایک کمپنی کے طور پہ فیملی کمپنی چلا رہے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح ہمیں بھی اس کیٹیگری میں ڈال دیں. دیکھیں، اگر ہم نے سیاست کرنی ہوتی تو ہم بڑی دیر پہلے کر سکتے تھے. ہمیں یہاں چھپ کے تو آنے کی ضرورت نہیں ہے. کل میں کھڑی ہو جاؤں الیکشن کے لیے، میں جیت جاؤں گی. پارٹی ڈیسیجنز میں آپ کا کوئی کردار نہیں ہے؟ کون سی ڈیسیجن؟ مجھے ایگزامپل دے دیں. فار ایگزامپل چوزنگ سی ایم کے پی. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم نے آج تک کسی پوزیشن کے لیے بات ہی کبھی نہیں کی. آج تک 13 سال میں عمران خان کی حکومت ہے، آج تک. ہاں، اپنے بھائی کے ساتھ کئی دفعہ جیسے آپ بھی کرتے ہوں گے، او یہ تو بندہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی کرتے نہیں ہو، یہ غلطی تھی، ہوتا ہے نا کئی دفعہ. یہ چیزیں باتیں گھر میں تو ہوتی ہیں لیکن ہمارا کام نہیں بنتا. بہت شکریہ.